پرم امن معاہدے میں ڈیڈ لاک ختم ہونے کے امکانات ہیں۔ حکومتی اراکین اور نمائندین کا پرامن جرگہ کل دوبارہ منعقد ہوگا اور مسئلے کا حل نکالنے کے حوالے سے کافی پر امید بھی نظر آ رہے ہیں۔ بخاری صاحب، جرگہ ابھی تک تاحال کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ جو کچھ کرم میں ہو رہا ہے، معاملات نہایت سنگینی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا لگتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ کیونکہ کراچی میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، کراچی کے لوگوں کو بھی کافی پریشان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ اپنے احتجاج اور اسلام آباد کے پہ حملوں میں مصروف تھی، اس لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ شروع میں ہی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ فوکس ہی نہیں تھا اس طرف۔ آپ دیکھیں نا کہ پوری پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ مطالبہ کرتی رہی کے پی کے گورنمنٹ سے کہ گنڈا پور صاحب خدا کے واسطے ادھر چڑھ کے دوڑنے کی بجائے ادھر دیکھ لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، لیکن اس کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ 4 دفعہ وہ اس عرصے میں اسلام آباد پہ حملہ آور ہو چکے، لیکن وہ یہاں لاشیں تلاش کرتے رہے، پڑی ہوئی وہاں تھی 116 لاشیں۔ تو یہ حکومت کی جو تاخیری حربے کہہ لیجئے یا لاپرواہی کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیں، اس کی ذمہ دار ہے کہ آج صورتحال اس نہج پر پہنچی ہوئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف مورچہ بند تھے، بڑے ہیوی ویپنز جو ہیں اس کا استعمال ہو رہا تھا۔ اب کچھ امید پیدا ہو چلی ہے کہ شاید کوئی، آپ کو یاد ہوگا محسن نقوی صاحب بھی گئے تھے، وزٹ کیا تھا انہوں نے، اور وہاں کے جو عمائدین ہیں ان سے رابطے کر کے اب کچھ دونوں قریب پہنچے ہیں فریق۔ اب لاسٹ یہ ہے کہ کل شاید اس معاہدے کے اوپر فائنلی دستخط ہو جائیں گے اور وہ یعنی مرحلہ وار جو ہے ہتھیار اپنے جمع کرانا شروع کر دیں گے۔ یہ بالکل ٹھیک اپروچ ہے، کیونکہ وہاں کے جو جرگہ سسٹم ہے ایفیکٹو سسٹم ہے، اس میں تمام علاقوں کے عمائدین جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اور ان کی بات وہاں کے لوگ ٹالتے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے یہ صدیوں پرانا جرگہ سسٹم جو ہے یہ ابھی تک کارآمد ہے، ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایشو ہے کروم ایجنسی کا جو ہے کے پی کے میں، راستے بند ہو رہے ہیں دھرنے دے دے کے، کراچی کے، لاہور کے اور دیگر شہروں کے۔ او خدا کے واسطے کو رحم کرے بھائی، یہ جو مجلس وحدت المسلمین جس نے یہ سارا انتظام کیا ہے دھرنوں کا، انہیں کہیں کو خیال کریں، جا کے پی کے میں دیں نا دھرنے، لیکن وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ انہی کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر تو الیکشن جیت کے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مذاکرات کا حصہ بھی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کیا دو عملی ہے، کیا ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ معاملہ کے پی کے کا ہے، احتجاج کراچی میں ہے، معاملہ کے پی کے کا ہے، احتجاج لاہور میں ہے۔ صدقے چلے جائیں ان کے، پتہ نہیں یہ کیا، اس کو میں کہوں یہ کیا دو عملی ہے، بے حسی ہے، منافقت ہے، یہ کیا ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ عوام کی زندگی کو گھمبیر بنائیں گے، تکلیف دہ بنائیں گے، لوگوں کو آنے جانے میں دقت ہے۔ آپ یہاں لاہور میں دیکھ لینا، ڈیوس روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کر لیں جو آپ نے کرنا ہے، حالانکہ وہ ایک مین آرٹری ہے، کئی سڑکوں کو ملاتی ہے، شملہ پہاڑی کے ارد گرد جو سڑکیں ہیں، ادھر سے مین مال روڈ کا وہ ٹی جنکشن ہے، لیکن بیٹر سینس مسٹ پرویل، اور یہ تاخیری حربے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ احتجاج وہاں کریں جہاں بنتا ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسما بخاری صاحبہ نے بھی بڑی درست بات کہی ہے، آپ والی بات ہی کہی ہے، جس طرح سے ابھی اب ہم بات بھی کر رہے تھے گنڈا پور صاحب کی، کہ گنڈا پور صاحب نے توجہ نہیں دی اپنے صوبے کی طرف اور باقی معاملات میں کافی ان کی دلچسپی نظر آتی رہی۔ اب انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ پارا چنار کی سڑکیں کھلوانا گنڈا پور صاحب کا کام ہے، مریم نواز کا نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات مجھے خوشی ہوئی ہے، جو کراچی کے پولیس چیف ہیں ان کا بھلا سا نام ہے عالم جاوید عالم اڈو صاحب، ان کا بھائی ہم نے ان سے کہا کہ بس ہو گئی ہماری، اب شہری بہت تنگ ہے، آج رات تک اگر آپ نے نہ ہٹائے تو پھر ہم زبردستی ہٹا لیں گے۔ میرے خیال سے بالکل صحیح اپروچ ہے، اس لیے کہ کراچی کے لوگوں کو کوئی قصور نہیں ہے کہ کرم ایجنسی میں کیا ہو رہا ہے، وہاں جا کے سڑکیں بند کریں نا، مزہ بھی آئے تاکہ آپ کو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح اپروچ ہے۔ اور عظمیٰ بخاری نے بھی یہ بالکل ٹھیک کہا، اس نے کہا کہ بھائی گنڈا پور صاحب کے ساتھ جا کے ڈیل کریں نا، ان کے ساتھ جا کے احتجاج کریں کہ بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، یہ ہماری جان تو چھوڑ دیں کم از کم۔ بخاری صاحب، ایک تو یہ اس کا یہ پہلو بالکل درست ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے صوبوں میں بہت انٹینس اور بہت جس طرح سے کرم کے حالات تھے وہ بہت زیادہ سنجیدگی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ تو اچھا ہے کہ ابھی کچھ نظر آ رہا ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب اگر کسی صوبے میں صورتحال جو ہے وہ انٹینس ہے تو پھر آپ کو نہیں لگتا وفاقی حکومت کی بھی اتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وہاں پر جائے اور معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جائے؟ ایک طرف تو ہم ترانے گاتے رہتے ہیں، ایک طرف تو ہم ترانے گاتے ہیں 18ویں ترمیم کے کہ جی صوبائی خود مختاری آ گئی جی، کیا بات ہے جی، بلے 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 بلے۔ تو یہ لا اینڈ آرڈر جو ہے یہ صوبائی حکومت کا بنیادی کام ہے، اور اگر آپ وفاق سے مدد لینا چاہتے ہیں اس کے طریقے ہیں۔ آپ ریزولوشن پاس کرائیے اپنی اسمبلی کے اندر،
آپ ڈپلوائے کیجئے وہاں پر رینجرز کو کریں, آپ ایف سی کو کریں, آپ فوج بلا لیں جی انڈر آرٹیکل 245. بالکل تجربہ ہوا نہیں ہے ابھی ریسنٹلی. تو آپ اس طرف جاتے نہیں ہیں اس لیے کہ آپ کو ڈر ہے کہ آپ ایکسپوز ہو جائیں گے کہ آپ کی اپنی کوئی رٹ نہیں ہے اپنے ہی علاقے میں. بالکل بالکل, جو کچھ کرم میں ہو رہا ہے اس کو یقینی طور پہ سیاسی پہلو یا سیاسی لحاظ سے نہیں دیکھنا چاہیے. امید ظاہر کی جاتی ہے کہ کل جو جرگہ بیٹھے گا اور اس کے نتائج جو ہیں مثبت ہوں گے اور معاملات جو ہیں حل ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ پروگرام سے ابھی دیجیے ہمیں اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.